تو لیکن اگر آپ جو ہے وہ سیغے تبدیل کر کے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی توجہ رہے گی، تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کا ذوق جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو مختلف درود پاک کا جو ثواب ہے حدیث میں، وہ اگر آپ یاد فرما لیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے وہ ثواب اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو پھر آپ کو اور ہی لطف جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے جو ہمارے لیے افضل ہو۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ درود پاک آپ جو بھی پڑھیں گے سب اچھا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یہ سب کار ثواب ہے، یہ باعث نزول رحمت ہے، اس کی برکتوں سے، اس کی برکت سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، اور یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں درود پاک جو ہے یہ ایک مقبول عمل ہے۔ اب درود پاک میں آپ یوں کریں کہ سیغوں کو تبدیل کر کے جو ہے وہ آپ درود پاک پڑھا کریں، کبھی اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا کریں، کبھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پڑھ لیا کریں، کبھی اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یہ پڑھ لیا کریں، کبھی جو ہے درود ابراہیمی، تو کبھی 6 لاکھ درود پاک کا جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ درود پاک آپ پڑھ لیا کریں، کبھی جو ہے وہ درود غوثیہ پڑھ لیا کریں، کبھی درود شفاعت پڑھ لیا جائے، جس طرح اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو یہ پڑھ لیا جائے۔ تو الگ الگ سیغوں کے ساتھ آپ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اب اس کا بنیادی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ برقرار رہے گی۔ جب بندہ ایک سیغے کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو وہ اس کی زبان پر جو ہے وہ جاری و ساری ہو جاتا ہے، تو اس وقت بعض اوقات جو ہے وہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو وہ زبان پر جاری رہتا ہے۔ تو لیکن اگر آپ جو ہے وہ سیغے تبدیل کر کے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی توجہ رہے گی، تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کا ذوق جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو مختلف درود پاک کا جو ثواب ہے حدیث میں، وہ اگر آپ یاد فرما لیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے وہ ثواب اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو پھر آپ کو اور ہی لطف جو ہے وہ اس کا آئے گا۔ اور ساتھ یہ بات میں عرض کرتا جاؤں کہ درود ابراہیمی پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ بعض اس طرح بھی کرتے ہیں کہ قصداً درود ابراہیمی کی پوسٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد بظاہر یہ ہوتا ہے کہ بس جو درود پاک ہے نا جی وہ صرف اور صرف درود ابراہیمی ہی ہے، اس کے علاوہ درود پاک نہیں۔ ایسا کنسپٹ پیش کرنا یہ بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو حالانکہ آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں، درود پاک جو ہے درود ابراہیمی یہ افضل درود پاک ہے، کیونکہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی سیغہ پڑھا جائے، اس کے علاوہ کوئی درود پاک کے سیغے نہیں پڑھے جا سکتے، یہ معنی غلط ہے۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود پاک پڑھو تو بہترین سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث مبارکہ میں مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ دوسرے سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے، یا امام المتقین کے الفاظ استعمال کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا کرتے تھے۔